نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس نحو کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں آج ہم دوسرا اقتباس کریں گے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل میں۔ یہ اقتباس نمبر 2 صفحہ نمبر 8 غور سے سنیے گا۔ مروت اور لحاظ، یہاں سے لے کر تنگ رہتے تھے یہاں تک آج ہم پڑھیں گے۔ مروت اور لحاظ، بیٹا مروت کا مطلب ہے مہربانی۔ میں پہلے سبھی الفاظ کے معنی بولتا ہوں جو اس اقتباس میں آئیں گے۔ مروت مہربانی یا لحاظ، غائب مطلب غرض، اخیر عمر میں یعنی عمر کے آخری حصے میں، جاڑا مطلب سردی، قلیل مطلب تھوڑا، کم، فراخ کشادہ وسیع، سائل سوال کرنے والا، اپاہج یعنی معذور، غدر بغاوت مراد 1857 کی جنگ آزادی، وہ جنگ آزادی جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، لیکن اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ بساط مطلب حیثیت، بائیں ہما اس کے باوجود۔ اب دیکھیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی شخصیت اور ان کے کردار کے متعلق اس اقتباس میں مصنف نے کیا بتایا۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا۔ مرزا غالب اپنے دوستوں اور دیگر تمام لوگوں سے جن کا کسی طرح ان سے سابقہ پڑتا تھا یا جن کا ان سے کسی طرح کوئی تعلق تھا، وہ ان سے بڑی مہر و محبت سے پیش آتے، ان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، بڑی مٹھاس سے بات کیا کرتے، بڑے اخلاق سے ان کے ساتھ مرزا اسد اللہ خان غالب کے معاملات تھے۔ تو جہاں مرزا اسد اللہ خان بیٹھتے وہاں ایک جہاں رکتا تھا، ایک میلہ لگ جاتا تھا، ایک رونق لگ جاتی تھی جہاں بھی مرزا اسد اللہ خان بیٹھتے تھے، اور جو ان کے ساتھ ملاقات کرتا وہ پھر انہی کا ہو رہتا، اور بار بار ان سے ملاقات کا اشتیاق لیے اپنے بار بار ملاقات کا اشتیاق اپنے دل میں لیے وہاں سے رخصت ہوتا تھا، اور وہ بار بار مرزا صاحب سے ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، اور اکثر ان کے احباب دوست ان سے اصلاح لیا کرتے تھے، اپنی غزلیں، اپنے قصیدے، مرثیے یا شاعری کی کوئی بھی صنف ہوتی اس پر وہ مرزا اسد اللہ خان غالب سے اصلاح ضرور لیا کرتے تھے۔ اور مرزا اسد اللہ خان غالب لوگوں کے اشعار کی اصلاح کرتے ہوئے گھبراتے نہیں تھے، کبھی بیزار نہیں ہوتے تھے، کبھی دوستوں کی فرمائشوں کو اپنے اوپر بھار نہیں سمجھا تھا۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت وہ اشعار کی اصلاح دینے سے کچھ کترانے لگے تھے، اور اس کی وجہ ہے جب کوئی بھی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں وقت کے ساتھ منفی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی کا نام بڑھاپا ہے۔ وہ کہتے ہیں جوانی آتی ہے چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے لے جاتا ہے۔ بڑھاپا از خود ایک بیماری ہے، لیکن یہ اس دنیا کا نظام ہے، اس دنیا کی ایک اٹل حقیقتوں میں سے ایک اہم حقیقت ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، اس کی تردید کی جا سکتی ہے، نہ اسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دیکھنے کی سکت کم ہو جاتی ہے،
اور ذہن پر زور ڈالنے میں بھی دقت محسوس ہوتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس لیے گھبراتے تھے کہ کہیں بڑھاپے کی وجہ سے بینائی کی کمزوری یا یادداشت کے کم ہونے کے سبب ایسا نہ ہو کہ کسی کے شعر کی اصلاح کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے، یا کسی کے شعر کی اصلاح کرتے ہوئے اس کا شعر بے وزن نہ ہو جائے، یا کسی طرح کی کوئی فنی اس میں کمی یا عیب نہ رہ جائے۔ اس لیے مرزا اسد اللہ خان غالب اشعار کی اصلاح دینے سے گھبراتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے، کبھی کسی کو منع نہیں کیا تھا۔ جو قصیدہ بھی آ جاتا یا کوئی غزل آ جاتی تو اصلاح کر کے ہی اسے واپس بھیجتے تھے۔ قصیدہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ یاد رہے، قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا برائی بیان کی جاتی ہے۔ قصیدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قصیدہ مداح، ایک ہے قصیدہ ہجو۔ قصیدہ مداح جس میں تعریف بیان کی جاتی ہے، قصیدہ ہجو جس میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ قصیدے کے اگر آپ اجزاء دیکھیں، پہلا اس میں جز ہوتا ہے، قصیدے کے پہلا جز ہوتا ہے گریز، تشبیب، مداح اور احسن الدعا۔ یہ قصیدے کے 4 حصے ہوتے ہیں، گریز، تشبیب، مداح، احسن الدعا۔ تو غزل، یہ اس کی تعریف میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو بارہا اس کی تعریف سے آپ آگاہ کیا ہے۔ تو ایک صاحب کو لکھتے ہیں، اب ایک خط میں انہوں نے اپنی اس بیماری کا یا اپنے بڑھاپے کے سبب اشعار کی اصلاح دینے سے گریز کرنے کا تذکرہ بھی کیا کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا، کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا، جتنی میری استعداد اور حیثیت تھی، جتنا میں کر سکتا تھا، میں نے اپنے دوستوں کی خدمت کی، ان کے اشعار کی، غزلوں کی، قصیدوں کی اصلاح کرتا رہا، کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، کبھی کسی سے نہیں کہا، اور آگ کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ تو غالب نے خود ہی سبب بیان کر دیا کہ وہ شعروں کی اصلاح دینے سے گھبرانے کیوں لگے تھے، کیونکہ ان کی بینائی بھی کم ہو گئی تھی اور بڑھاپے کے سبب ان کے ہاتھ بھی کانپتے تھے، اس لیے دیکھنے میں، پڑھنے میں اور لکھنے میں دقت تھی، اس لیے وہ اشعار کی اصلاح دینے سے کچھ گھبراتے تھے۔ اس کے باوجود اصلاح کیے بغیر کسی کا قصیدہ یا کوئی غزل نہیں بھیجی۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، آمدنی کم تھی، کچھ نے وظیفہ آتا تھا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے چچا کی جو زمین لی تھی اس پر ان کو زمین کا ٹھیکہ کہہ لیں یا وظیفہ کہہ لیں یا پینشن کہہ لیں، وہ اسے ملتی تھی، انہیں ملتی تھی غالب کو، مگر حوصلہ فراخ تھا۔ آمدنی کم تھی لیکن ان کا دل بہت کھلا تھا، حوصلہ بہت فراخ تھا، کشادہ دل کے مالک تھے، کھلے دل کے مالک تھے، کبھی قلیل آمدنی کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا ان کے آگے صدا لگائے، دستے سوال دراز کرے اور وہ انہیں خالی ہاتھ بھیج دیں، بلکہ جو کچھ ان سے بن پاتا وہ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک بار مرزا اسد اللہ خان غالب گھر سے سودا سلف لینے کے لیے بازار نکلے ہیں، اتنے میں ایک مانگنے والا آ گیا، وہ ایک دوست کے پاس بیٹھے تھے، تو مانگنے والا کوئی غزل پڑھ رہا تھا اور مانگ رہا تھا، تو غالب کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے اس کو دے دیے کہ ہمارا اللہ مالک ہے۔ تو اتنے کھلے دل کے مالک تھے مرزا اسد اللہ خان غالب۔
غدر کے بعد ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ غالب فراخ دل یعنی کھلے دل کے مالک ہیں، اور لوگوں کی مدد کرنے میں وہ کبھی پس و پیش نہیں کرتے، کبھی دریغ نہیں کرتے، اپنا پیٹ کاٹ کر بھی لوگوں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ معذور، اپاہج، لولے لنگڑے لوگ ان کے گھر کے سامنے پڑے رہتے تھے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ یہ وہ دہلیز ہے جہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ ضرور انہیں کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں۔ یہ اعلیٰ صفت ہوتی ہے بیٹا۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی۔ غدر 1857 کی جنگ آزادی، اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، مسلمان اس میں ناکام ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، ان کی زمینیں جائیدادیں سب ہڑپ کر لیں، ان کو ملازمتوں سے نکال دیا، ان کی پینشن بند کر دی، وظائف بند کر دیے، ملازمتوں کے دروازے ان پہ بند کر دیے، تو مسلمانوں کو زندان میں ڈالا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو وطن بدر کر دیا گیا۔ تو ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے جو رقم کی گئی اس دور میں جنگ آزادی کی شکست کے بعد۔ تو مرزا غالب کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا۔ بعد میں مرزا غالب نے اپنی پینشن کے اعتبار سے مقدمہ درج کروایا تھا، اور ان کی پینشن بہت عرصہ بعد جا کر بحال ہوئی تھی، تو اس حوالے سے سب سے لمبا انہوں نے سفر کیا تھا پینشن کی بحالی کے لیے۔ کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں محتاجوں کی مدد اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے تھے۔ وہ حد اقبال فرماتے ہیں کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور خواجہ میردرد کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اور الطاف حسن حالی لکھتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو جو لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ایمان لانے والوں کی ایک صفت اور خوبی بتائی ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے۔ اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے، یعنی اکثر ان کے جتنی آمدنی ہوتی تھی اس میں وہ بڑی آسانی سے گزر بسر کر سکتے تھے، لیکن چونکہ لوگوں کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے، اس لیے اکثر ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے، اکثر وہ تہی دامہ اور تہی دست ہو جایا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ لوگوں کی مدد ضرورت سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ تو بچوں اب اس میں جو عام حوالہ جات ہیں وہ دیکھیے، یہ میں نے بڑھاپے کی تعریف لکھی ہے، نوٹ کر لیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اب غالب کے شعار محبت کے اعتبار سے دیکھیے کہ ہم نے دیکھا، ایک فلاسفر نے کہا ہم نے دیکھا کہ محبت سے بڑا دنیا میں کوئی جادو نہیں ہے، کہ اگر کسی کو جیتنا ہے تو محبت سے بڑا کوئی جادو نہیں ہے۔ اور یہ شعر بھی بتا دیا اور یہ حوالہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بچوں یہ اقتباس بہت اہم ہے، اس میں جو معنی ہے وہ دیکھ لیں اور حوالہ جات نوٹ کر لیں، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ناصر، خدا حافظ۔